اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہمارا جو درس حدیث ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے 597 روایات ہم مکمل کر چکے ہیں، اور ہم کتاب الصلاۃ کے اندر باب الاذان جو ہے تو اس کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ 597 روایات ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے 1444 ہجری اور 29 مارچ سن 2023 سے، اور آج سے ہم 598 روایت نمبر 598 کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ کان المسلمون حین قدم المدینۃ، فرماتے ہیں کہ جس وقت مسلمان مدینہ کے اندر یعنی ہجرت فرما کر مدینہ کے اندر پہنچیں تو یجتمعون فیتحینون للصلاۃ، تو وہ اندازے سے نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ولیس ینادی بہا احد فتکلموا یوما فی ذلک، تو اندازے سے جمع ہو جاتے تھے اور نماز کے لیے کوئی آواز نہیں دیتا تھا۔ تو ایک دن مسلمانوں نے فتکلموا یوما فی ذلک، ایک دن مسلمانوں نے اس باب کے اندر گفتگو کی۔ فقال بعضهم اتخذوا، اس طرح آنا چاہیے، اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن الیہود، بعض نے کہا کہ ناقوس کے نصارہ کے ناقوس کی طرح ایک ناقوس تیار کرتے، اور بعض نے کہا کہ قرن تیار کرتے ہیں جس طرح یہودیوں کا ہے، مثل قرن الیہود۔ فقال عمر اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ ایک بندے کو آپ جا کر کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز کا اعلان کرے، یعنی کسی بندے کو لوگوں کے پیچھے بھیج دیا کرے، جس طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے نا کہ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ اذان سے پہلے بولے جاتے تھے، کسی کو نماز کے لیے بلانے کے لیے الصلاۃ جامعۃ یہ الفاظ بولے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، تم ایک مرد کو بھیجو کہ وہ لوگوں کو اس طرح کرے کہ نماز کا کہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا بلال قم فناد بالصلاۃ، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے پھر حضرت بلال کو فرمایا کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیں، لوگوں کو کیا کریں، نماز کے لیے آواز دیں۔ تو یاد رکھنا کہ یہاں پر جو آواز دینا ہے اس سے مراد اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ نماز کے لیے آواز دینا، اور ڈیوٹی کس کی تھی؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اذان کی مشروعیت سے پہلے، اذان کے آغاز سے پہلے مسلمان لوگوں کو نمازوں کے لیے جمع کرتے تھے۔ ابتدائی کچھ عرصہ اس طرح ہوا تھا کہ آواز دی جاتی تھی، الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں کو اذان کے لیے نماز کے لیے جمع فرمایا کرتے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کے اندر کوئی بھی مشکل بات نہیں۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 599، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ فرماتے ہیں کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالناقوس، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ناقوس کا حکم دے دیا، یوملو کہ لیضرب بہ للناس لجمع الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس تیار کرنے کو حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی خاطر اس کو کیا کیا جائے، بجایا جائے۔ اچھا، طاف بی وانا نائم، اب آپ نے یہاں سے توجہ سے سننا ہے، طاف بی وانا نائم، فرماتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا ہے، مجھے خواب دکھایا گیا ہے کہ میں اس طرح سویا ہوا تھا، انا نائم، خواب کے اندر تھا، میں سویا ہوا تھا، تو وانا نائم الرجل یحمل ناقوسا فی یدہ، میں نے ایک خواب کے اندر ایک شخص کو دیکھا، ایک رجل کو دیکھا، ایک مرد کو دیکھا کہ جو ناقوس اٹھائے ہوئے تھا، یحمل ناقوسا فی یدہ، اس نے ناقوس اٹھایا ہوا تھا۔ فقلت یا عبد اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اتبیع، کیا آپ اس کو بیچتے ہیں؟ اتبیع الناقوس، کیا آپ اس ناقوس کو بیچتے ہیں؟ قال وما تصنع بہ، وہ شخص مجھے خواب کے اندر پوچھنے لگا کہ آپ اس کا کیا کریں گے، یعنی آپ مجھ سے یہ ناقوس خریدنا چاہتے ہیں، کیوں خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کا کیا کریں گے؟ وما تصنع بہ قلت ندعو بہ الی الصلاۃ، میں اس طرح کروں گا کہ اس سے لوگوں کو بلاؤں گا،
کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ فقال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کر دوں اس سے بہتر کی طرف؟ فقلت له بلا، ہاں بالکل کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قال تقول اللہ اکبر، یعنی اذان سکھا دی لاہر ہی، وقضل اقامت، اور اسی طرح اقامت بھی سکھا۔ فلما اصبحت آتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاخبرتہ، پھر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ، یعنی صبح ہوئی نا، فاصبحت، فلما اصبحت، جب صبح ہوئی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاخبرت بما رأیت، جو کچھ میں نے دیکھا میں نے آ کر رسول اللہ کو بتا دیا۔ فقال انہا لرؤیا حق ان شاء اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ یہ خبر صادق سچی خواب ہے۔ فقم مع بلال فالق علیہ ما رأیت فلیؤذن بی فانہ اندی صوتا منک، آپ اس طرح کریں، حضرت بلال کو یہ جو الفاظ تم نے خواب کے اندر دیکھے حضرت بلال کو القاء کر دیں، یعنی ان کو سنا دیں، کیونکہ وہ تجھ سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مضبوط اور اونچی آواز والا مؤذن چننا چاہیے۔ آج کل اس طرح کرتے ہیں کہ بالکل کمزور آواز والے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہی اذان دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مضبوط آدمی ہو، جوان آدمی ہو، اونچی آواز والا ہو، وہ اس طرح کریں کہ اذان دے۔ تو فرمایا تم بلال کو یہ الفاظ سکھا دو کیونکہ یہ اونچی آواز والے ہیں۔ فقم تو مع بلال، تو میں بلال کے ساتھ، میں نے بلال کو فقم تو مع بلال فجعلت القیہ علیہ ویؤذن بہ، پھر میں نے اس طرح کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ الفاظ سکھاتا جاتا، ویؤذن بہ، اور وہ اسی کے ساتھ پھر اذان دیتے۔ قال فسمع بذلک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ، حضرت عمر نے جس وقت یہ الفاظ سنے وہ فی بیتی، وہ اپنے گھر کے اندر تھے، فخرج، وہ باہر نکلے، یجر رداءہ، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے، یعنی تیزی سے نکلے نا، یقول یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما اریا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے بھی یہی کچھ دیکھا ہے۔ رأیت مثل ما اریا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فللہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر ادا فرمایا کہ تمہاری خواب بھی اس کے خواب کے موافق ہو گئی ہے، تمہاری خواب بھی اس خواب کے موافق ہو گئی۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی دیکھیں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابتدا کے اندر مسلمانوں نے یہ بات سوچی تھی کہ ناقوس یا قرن کی طرح کی کوئی چیز اس طرح کریں کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کریں کہ بنا دیں اور اس سے لوگوں کو اعلان کیا کریں۔ بہرحال اس چیز کو ناپسند کیا گیا، تو اذان کی مشروعیت سے کچھ پھر اس طرح کہ صرف جس طرح ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشورہ کیا تھا کہ اس طرح کریں کہ یہ کام اس سے بہتر یہی ہے کہ کسی مرد کو بھیج دیے کریں اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ تو ابتدا کے اندر اذان کی مشروعیت سے پہلے اس طرح لوگوں کو بلایا، حضرت بلال بلایا کرتے تھے، الصلاۃ جامعۃ کہہ دیتے تھے، تو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ پھر جس وقت یہ صلاح مشورہ ہو رہا تھا تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، عبداللہ ابن زید، یہ انصاری ہیں اور قبیلہ خزرج کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، رسول اللہ کے صحابی اور مؤذن بھی ہیں رسول اللہ کے۔ ان کو خواب کے اندر اذان دکھائی گئی ہے، خواب کے اندر جس طرح یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے کے پاس ناقوس ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ناقوس مجھے تم کیوں نہیں دے دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں اس ناقوس کو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا یہ ناقوس میں اس طرح کروں گا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو بہتر بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اذان دی، وہ جبریل امین تھے، انہوں نے اذان دی ہے۔ تو جس وقت اذان پھر آ کر انہوں نے رسول اللہ کو سنائی ہے تو فرمایا تم بلال کو سنا دو کیونکہ وہ تم سے اونچی آواز والے ہیں۔ تو حضرت بلال کو جس وقت وہ اذان سنائی گئی تو حضرت عمر گھر کے اندر تھے، تو وہ جلدی سے مطلب ان کو اپنے چادر بھی صحیح اوڑھنے کی وہ فرصت نہ، تیزی سے، یعنی وہ انوکھا واقعہ ہے نا کہ یہ تو بات میں نے بھی رات کو دیکھی۔ تو آ کر رسول پاک کو انہوں نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ جو کچھ الفاظ میں نے سنے یہی میں نے رات کو دیکھے بھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا شکر ادا کیا ہے۔ کیوں شکر ادا کیے؟ اس لیے شکر ادا کیے کہ آپ کا وہ جو خواب ہے تو وہ ان کے خواب کے موافق ہو گئے اور ایک مزید ہمیں قوی دلیل مل گئی ہے۔ تو یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا انشاءاللہ کا کلمہ، یہاں پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب آ کے، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ تردد کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کا کلمہ کہ ہو یا نہ ہو، یہ کامل یقین کے لیے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر حضور نے انشاءاللہ فرمایا اس جگہ کے اوپر، تو یہ انشاءاللہ حضور نے تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یاد رکھیں کہ جو کلمات شک یا شاید کے لیے ہیں نا، شک کے لیے یا شاید کے لیے کہ شاید اس طرح ہو جائے، اس قسم کے جتنے بھی الفاظ کلام عرب کے اندر رائج ہے،
جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لیتا لعل وغیرہ وغیرہ کے یہ الفاظ ہیں، شک کا معنی دیتے ہیں تردد کا، تو یہاں پر شک اور تردد مراد نہیں ہوتا، یہاں پر یقین ہی مراد ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر اس کو لکھا ہے کہ اس قسم کے جو الفاظ بھی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، یہاں پر کیا مراد ہوتا ہے؟ یہاں پر یقین مراد ہوتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ میں نے خواب کے اندر نہیں دیکھے، یعنی یہاں پر تو خواب کا ذکر ہے نا، تو اس طرح کے کہتے ہیں حالت بیداری کے اندر، حالت بیداری کے اندر میں نے یہ اذان سنی ہے، فرشتے سے آسمان میں حالت بیداری کے اندر میں نے یہ اذان سنی ہے۔ دیکھیں نا، والذی بعثک بالحق کے، جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لقد رأیت مثل ما اریہ، کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا کہ، تو یہاں پر بعض روایات کے اندر کیا آتا ہے کہ خواب نہیں دیکھا بلکہ میں نے حالت بیداری کے اندر فرشتے سے میں نے اذان سنی، آسمان کے اوپر وہ اذان دے رہے تھے۔ تو میرے اس پر حضور نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان کی کہ تیرا دیکھنا اور اس کا دیکھنا آپس میں موافق ہو گیا، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں اور سقفی ہیں، تو آپ کا نام نفع ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکرہ کا نفع بن الحارث۔ آپ رسول اللہ کے صحابی، یہاں پر خرجت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لصلاۃ الصبح، میں حضور کے ساتھ صبح کی نماز کے وقت نکلا، فقان لا یمر برجل الا نادہ بالصلاۃ او حرکہ برجلہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی آدمی کے پاس سے گزرتے اور اس کو آواز دیتے یا اس کے پاؤں کو ہلا دیتے، ٹھیک ہے، الا نادہ بالصلاۃ، اس کو نماز کے لیے ندا دیتے، او حرکہ برجلہ، یا ایسے پاؤں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاؤں کو ہلا دیتے۔ تو یہاں سے سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے لیے کسی شخص کو بلانا یا بیدار کرنا، یعنی اگر وہ بیدار ہے اس کو بلانا، آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں، ان کو بلانا، کیا وہ نماز کا ٹائم ہے، یا پھر بیدار کرنے کے لیے پاؤں سے جھنجھوڑنا یا اس کو اٹھانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج گھروں کے اندر خواتین کو یہ بات چاہیے کہ وہ گھر والوں کو جگایا کریں نماز کے لیے۔ آپ کے جو خاوند ہیں، آپ کے جو بیٹے بھائی، جو گھر کے اندر بیٹیاں لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، نماز کے لیے آپ خود اٹھیں اور ان کو بھی جگائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس دور کے اندر دیکھیں نا، کالج کے لیے اگر دیر ہو جائے نا تو لڑکیاں جو مائیں ہوتی ہیں تو بستر کے اوپر پانی بھی ڈال دیتی ہیں کہ اٹھے دیر ہو رہی ہے، آفس کے لیے جانا دیر ہو، کیونکہ وہاں سے چند سے کیا آتے ہیں نا، کاروبار کے لیے جانا دیر ہو رہی، اٹھو، دوپہر ہو گئی، سورج سر پہ آ کے، لیکن نماز کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو اپنی اس اداؤں کے اوپر غور کریں۔ آگے بڑھیے، حضرت مالک آپ فرماتے ہیں بلغہ ان المؤذن جاء عمر، مؤذن حضرت عمر کے پاس آیا، یؤذنہ لصلاۃ الصبح، مؤذن حضرت عمر کے پاس آیا، فوجدہ نائما، انہیں نماز کا بتانے کے لیے آیا لیکن وہ سوئے ہوئے تھے، فقال الصلاۃ خیر من النوم، تو اس نے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ فامرہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم کیا کہ ان یجعلھا فی نداء الصبح، کہ آپ اس طرح کریں کہ ان الفاظ کو، یعنی الصلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان کے اندر آپ رکھ دیں، ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان کے اندر آپ رکھ دیں۔ دیکھیں پیچھے جو روایت گزری ہے نا، روایت نمبر 594، تو اس کے اندر تو یہ آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان کے اندر رکھا جائے گا۔ روایت نمبر 594 آپ سن چکے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان کے اندر رکھا جائے۔ یہاں پر کیا آتا ہے؟ یہاں پر آتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ حکم دیا ہے۔ تو یہ مشکل مقام ہے حدیث پاک کا، لیکن محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے اشرۃ اللمعات کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک کے بعد اس طرح ہو کہ یہ سنت متروک ہو گئی ہو، یہ سنت کیا ہو گئی ہو؟ متروک ہو گئی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے بعد یہ سنت متروک ہو گئی ہو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ نے دوبارہ اس کا اجرا کیا، یعنی کچھ عرصے کے لیے یہ متروک ہو گئی ہو، چھوڑ دیا گیا، تو حضرت عمر نے دوبارہ اس کی تاکید کر دی۔ بس اتنا ہی اس مقام کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں۔
ورنہ دیکھیں نا تطبیق ممکن نہیں ہے نا کہ 594 نمبر روایت یہ مشکات کی آپ سن چکے ہیں کہ حضور نے یہ حکم دیا، اور یہ روایت نمبر 601 کے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم دیا ہے۔ تو بس یہی بات ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے متروک ہو گئی ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد متروک ہو گئی، اور حضرت عمر نے دوبارہ اس کو حکم دے کر اس کو جاری فرما دیا۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 602 حضرت عبد الرحمن بن سعد مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ قال حدثنی ابی عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امر بلال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو حکم دیا ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، اصبعیہ فی اذنیہ، حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا کہ اذان دیتے وقت انگلیاں اپنے دونوں کانوں کے اندر ڈالا کریں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا انہ ارفع لصوتک، اس سے تیری آواز زیادہ بلند ہوگی، اس سے تیری آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ سنت ہے کہ اذان دیتے وقت بعض لوگوں کو میں نے بعض علاقوں کے اندر دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے اذان دیتے ہیں، نہیں، سنت یہ کہ اپنی یہ جو انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال دیں، اس سے زیادہ آواز بلند ہوتی ہے۔ آگے بڑھیے، فضل الاذان و اجابت المؤذن، یعنی اذان اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت کا بیان۔ اذان فی نفسی، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بہت فضیلت والا، مطلب بہت بڑا اس کا ثواب ہے، آگے حدیث پاک آ بھی جائے گی، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے کہ اذان افضل ہے یا امامت افضل ہے۔ تو یاد رکھیں امامت افضل ہے اس صورت کے اندر جب امامت کے آداب بندہ جانتا ہو، یعنی امامت کرانے والا ہے نا، امامت کے جو آداب ہوتے ہیں نا، امامت کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں ان کو جانتا ہو اور ان کے اوپر عمل پیرا وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اچھے انداز کے اندر وہ نماز ادا کر سکتا ہو، یعنی نماز کے مکروہات، مفسدات، سنتیں، واجبات، فرائض جو بھی ان کو جانتا ہو، تو پھر وہ اس طرح کے امامت افضل ہے، اور اذان سے یعنی امامت افضل ہے۔ اگر نہیں تو پھر اذان افضل ہے، اذان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مختلف روایتوں کے اندر آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 7 سال جو اذان دے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 7 سال مسلسل جو بندہ اذان دیتا ہے۔ اور بھی مختلف الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کرتا جاؤں گا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بھی علماء نے بحث کی اس باب کے اندر بھی کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اذان دی ہے یا نہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور سفر کے اندر تھے اور بارش تھی، نیچے کیچڑ تھا، سواریوں سے کوئی اتر نہیں سکتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی تھی، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ اذان کو حضور نے حکم دیا تھا، اور حکم کو حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ حکم کو جس طرح دیکھیں نا، بعض اس طرح ہوتے ہیں نا، کلام عرب کے اندر یہ بات رائج ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ جو صاحب حکم دینے والا بندہ ہوتا ہے اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ حافظ فرید کی مسجد ہے، تو اس مسجد کو کس نے بنا؟ حافظ فرید نے بنا۔ تو حافظ فرید نے تو مسجد نہیں بنائی، حافظ فرید نے خرچ دیا، حافظ فرید کے مستریوں کو کہا، ان کو پکڑا ہے، ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں، بلڈر جو ہوتے ہیں، عمارت بنانے والے مزدور ہوتے ہیں، انہوں نے بنایا ہے، پھر مٹیریل اس کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ لیکن چونکہ میری نگرانی کے اندر ہوا ہے، میری اجازت سے ہوا ہے، میرے خرچ سے ہوا ہے، تو وہ میری طرف اس طرح، جس طرح دیکھیں اور بھی آسان آپ سمجھ لیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ بادشاہ نے فلاں مال بنایا ہے، تو بادشاہ نے تو وہ مال تعمیر نہیں کیا، مال تعمیر کرنے والا تو بلڈرز ہے، لیکن بادشاہ نے حکم دیا ہے، خرچ دیا ہے، تو بادشاہ کی طرف منسوب ہو گیا۔ تو علماء نے اس روایت کی یہ تعویل کی ہے کہ وہاں پر حضور نے اذان نہیں دی تھی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اذان کا حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، مؤذن کی جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ مؤذن جس وقت اذان دے تو بالکل آپ اسی طرح کہیں، اسی طرح آپ کہیں، صرف اشہد ان محمد اور رسول اللہ جس وقت وہ کہے تو آپ انگوٹھے چم کے وہ جس طرح قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہیں، انگوٹھے آپ، یہ مستحب ہے۔ تو وہاں پر آپ اس طرح کہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں، یا پھر دوسرے کے اوپر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ۔ یہ فتاوی شامی صاحب نہیں پڑھا ہوا، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی باقی رہی تو وہاں پر جو اس کے متعلق گفتگو ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے سنا دوں گا، انگوٹھے چومنے کے متعلق۔ بہرحال یہ انگوٹھے چومنا ہمارے نزدیک اشہد ان محمد الرسول اللہ اس کے اوپر مستحب ہے۔ اچھا، اب اس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اذان کا جواب دینا کیا ہے، واجب ہے۔ ایک اذان کا جواب دے دے، باقی کو چھوڑ دے۔ اب مختلف اذانیں مل رہی ہیں نا، مختلف، ایک کی آواز بھی آ رہی ہے، دوسری طرف سے بھی آ رہی ہے، تیسری طرف، تو اپنے محلے کی یا جو قریب ہے نا اس کا جواب دے دے، بس ایک کا جواب دے دے، باقیوں کو چھوڑ دے، یا پہلی اذان کا جواب دے، باقیوں کو چھوڑ دے، یا اکٹھی مل رہی ہوں تو ایک کا جواب دے دے، باقیوں کو چھوڑ دے، بس ایک کا جواب دینا واجب ہے۔ اور اگر اذان کے وقت دیکھیں نا، جواب کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں نا۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ اس طرح کریں کہ
جس طرح مؤذن کہتا ہے آپ بھی اسی طرح کہتے جائیں، جیسے آگے حدیث پاک کے اندر آ جائے گا، آپ بھی اسی طرح کہتے جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اذان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں، یعنی آپ کو بلایا گیا ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کو بلایا گیا ہے نا، تو آپ مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں نماز کے لیے، مسجد کے اندر آپ حاضر ہو جائیں۔ تو یہ بھی آپ نے جواب دیا ہے، لہٰذا جو شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جواب دے رہا ہے، وہ حاضر ہے پہلے سے مسجد، لہٰذا اگر وہ نہ بھی کہے، یعنی زبان سے جواب نہ بھی دے، زبانی جواب نہ بھی دے تو کوئی بات بھی نہیں، لیکن دے دے تو اچھا ہی ہے، افضل ثواب ضرور ہے، نہ دے تو کوئی بات بھی نہیں۔ اچھا، قرآن پڑھنے والے کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ اذان کا جواب دیں، تو اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس باب کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان کا جواب دیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، آپ اذان کا جواب نہ دیں۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مختار اور پسندیدہ قول یہی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے اوپر اذان کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ بس یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھ۔ تو یہ روایت نمبر 602 پہلے مکمل ہو گئی، روایت نمبر 603 ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت معاویہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اذان دینے والے مؤذنین کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی۔ قیامت والے دن مؤذنین کی گردنیں کیا ہوں گی؟ دراز ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ درازی سے مراد بلندی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ درازی سے کیا مراد؟ بلندی ہے۔ جس طرح ہم عام روزمرہ زندگی کے اندر کسی کو نہیں کہتے کہ آج کل تیری گردن بڑی بلند ہے، تیری جو پتنگ ہے، تیری گڈی بڑی اونچی جا رہی ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مقام اور شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تیری شان بڑی بلند ہے، تیرا مقام، تیرا رتبہ زیادہ ہے، تیری شہرت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ گردنیں بلند ہونے سے کیا مراد ہے؟ گردنیں بلند ہونے سے یہ مراد ہے، یہ سر بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت والے دن جو مؤذنین ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے، واسطے خدا، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، خدا کی خاطر ان کی گردنیں بلند ہوں گی، یعنی ان کے مقامات بلند ہوں گے، وہ سر بلند ہوں گے۔ اب ٹھیک ہے، اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ امید کرنے والے ہوں گے قیامت والے دن، یعنی ظاہری سی بات ہے دنیا کے اندر ان کو بتایا گیا ہے نا کہ اذان دینے کا یہ ثواب ہے، تو کل قیامت والے دن یہ جو ان کی آنکھیں نا یہ دراز ہوں گی، تو یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی ہمارے لیے کیا اعلان ہوتا ہے، ہمیں کیا کہا جاتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بندہ کسی چیز کے انتظار کے اندر ہوتا ہے، امیدوار ہوتا ہے، تو وہ اس جانب دیکھتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے، ہمیں کیا انعام ملتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ آدمی جس طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو پھر اسی طرف وہ گردن بھی اونچی کرتا ہے، گردن بھی بلند کر کے دیکھتا ہے۔ تو یہ مراد ہے۔ بہرحال چلو یہ ایک تعویل ہے جو محدثین نے کی ہے۔ اذان مؤذنین کی گردنیں بلند ہونے سے یہی مراد ہے کہ ان کا مقام بلند ہوگا بروز قیامت، ان کے مقام کی بلندی کی طرف، یعنی گردن کی بلندی سے مراد ان کے مقام کی بلندی ہے، بس اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اچھا، یہ تو اس صورت کے اندر ہے نا جب آپ پڑھیں گے آناکن، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اطول الناس آناکن یوم القیامت ہے، لیکن اے ناک پڑھیں نا، اے ناک، تو اے ناک کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑنا، تو یہ جنت کی طرف گویا کہ تیزی کی طرف جائیں گے، یعنی بہت جلدی یہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تیزی سے جلد جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، شتابی کریں گے، جنت کی طرف جاتے وقت یہ تیزی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، جس وقت اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان دفع ہو جاتا ہے، پیٹھ پھیر کرنا شیطان فرار ہو جاتا ہے، وَلَهُ زُرَاتٌ، اور یہ گیس خارج کرتا ہے، حتیٰ لا يسمع التعذین، یہاں تک کہ یہ اذان نہیں سنتا، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاء، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے، اقبلا، واپس آ جاتا ہے، حتیٰ اذا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، یہاں تک کہ نماز کے لیے تصویب کی جاتی ہے، پھر ادبرا، یہ پھر چلا جاتا ہے، حتیٰ اذا قُضِیَت تصویب، حتیٰ اذا قُضِیَت تصویب۔ اچھا یہاں پر اس طرح ہے نا کہ حتیٰ لا یسمع التعذین فقال فاذا قضی النداء اقبل حتیٰ اذا صوب بالصلاۃ، حتیٰ اذا صوب بالصلاۃ،
کہ جب نماز کے لیے تکبیر کی جاتی ہے، ادبر یہ پھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر ہاں ٹھیک ہے بالکل، پہلے اذان جس وقت ملتی ہے تو یہ چلا جاتا ہے، پھر اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جس وقت تکبیر کہی جاتی ہے تو یہ پھر چلا جاتا ہے تکبیر، حتی اذا صوب بالصلاۃ ادبر حتی اذا قضیت تصویب، وہ تصویب یعنی تکبیر جس وقت مکمل ہو جاتی ہے، اقبلا یہ واپس آ جاتا ہے، حتی یحترا یہاں تک کہ یہ خطرے ڈالتا ہے، بین المرء و نفسی بندے اور اس کے نفس کے درمیان، یہ مختلف قسم کے وسوسے اور خطرے یہ ڈالتا رہتا ہے، یقول اذکر قضا اذکر قضا، فلاں چیز یاد کر فلاں چیز یاد کر، لما لم یکن یذکر یہاں تک کہ وہ چیزیں بندے کو یاد بھی نہیں ہوتی، لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ بندے کو یہ بات حتی یظل الرجل حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں اس میں نسخے کے اندر بہت غلطیاں ہیں، یہاں تک کہ یہ الفاظ پھر سن لیں، یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اچھا، اب یہ حدیث پاک کے اندر یہ جو آتا ہے کہ یہ شیطان گیس خارج کرتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہوتا ہے اس کی غذا ہوتی ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی سوال وارد نہیں ہوتا، یعنی شیطان کا جو وجود ہے نا، یعنی یہ گیس خارج کرنا یہ تو انسانی طبیعت ہے نا، آپ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، کھانے والا بدن ہے ہمارا، تو یہ تو اس کا اثر ہوتا ہے نا کھانے پینے کا، تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان بھی کھاتا پیتا ہے، اس کی بھی غذا ہے، اس کی بھی کیا ہے، غذا ہے، اور باقی اس کو وہ تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے، ڈر کے مارے جو چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے، بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، حدیث پاک کو اگر ظاہر کے اوپر رکھا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے کہ شیطان گیس خارج کرتا ہے کہ اس کا بدن جو ہے کھانے پینے والا ہے، اور اس سے مراد ڈرنا ہو یعنی روب کی وجہ سے چلا جاتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس حالت کے اندر وہاں سے جا رہا تھا، تو یہ ڈرنے سے بھی کنایہ ہے نا، روب کی وجہ سے ڈرنے سے بھی یہ کنایت یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ظاہر کے اوپر رکھا جائے تب ٹھیک ہے، تعویل کی جائے تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اس صورت کے اندر تعویل کی جائے نا کہ جب آپ کہیں کہ اس کا وجود ایسا نہیں ہے کہ جو کھائے پیے، جب آپ یہ تعویل کریں نا تو پھر اس سے مراد ڈرنا ہوگا کہ وہ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں دفع ہوتا ہے؟ اس لیے دفع ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب رکھا ہے، اور شیطان کے لیے اس کے اندر بڑا رعب ہے ان الفاظ کے اندر، یعنی باقی قرآن کی تلاوت اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے نماز سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، روزے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا اس سے ڈرتا ہے، ان سے باقی اعمال سے یہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا اذان سے ڈرتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر بڑی رکھی اور اس کا بڑا رعب ہے، بڑا رعب ہے اذان کا، اذان کے الفاظ کے اندر اس کی جو ترتیب ہے، نظم ہے، اس کے اندر بڑا رعب ہے، یہ دفع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کیوں چلا جاتا ہے، یہ اس لیے چلا جاتا ہے، یہ پریشانی اس کی اس لیے چلا جاتا ہے کہ یہ ڈرتا ہے، یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اذان کے اندر اس طرح نا کہ ریاکاری نہیں پائی جاتی، یعنی نماز کے اندر تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری ہے، لیکن اذان عمومی طور کے اوپر جو بندہ دیتا ہے وہ ریاکاری کے لیے نہیں دیتا۔ اذان مؤذن کون دیکھتا ہے؟ چلو آج کل تو لاؤڈ سپیکر ہیں، چاند گھر ارد گرد بھی سن لے، اس وقت کون سنتا تھا اذان؟ ظاہری سی بات ہے، مؤذن مسجد کے اندر اکیلا ہی ہوتا تھا نا، تو ریاکار تو جو ہوتا ہے تو اس کا عمل تو یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے ارد گرد لوگ دیکھیں، یا پھر میناروں کے اوپر چڑھ کر وہ بلندی سے اس طرح کرتے تھے کہ اذان دیتے تھے تاکہ لوگوں کو نماز کی اطلاع ہو جائے، تو یہ اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ کم پایا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی میں ریاکاری اذان کے اندر ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں 100% جس عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی وہ روزہ ہے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ کھانا پینا ظاہری سی بات، دوسرے کے سامنے آپ نہ کھائیں پیو اور کہیں کہ میرا روزہ ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں اس کی جزا ہوں، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں اس کی جزا ہوں، یعنی یہ بڑا محتم بے شان عمل ہے کہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری کا شائبہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو اذان کے اندر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ریاکاری کا شائبہ کم پایا جاتا ہے، اور اذان کے الفاظ کے اندر رعب بھی زیادہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ دفع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اذان کی خصوصیت ہے، اذان کی ایک خاص خصوصیت جس کو کہتے ہیں نا یوجد فی ولا یوجد فی غیری، خصوصیت وہی ہوتی ہے نا جو اس بدن کے اندر پائی جائے اور اس شے کے اندر پائی جائے،
دوسرے مقامات کے اوپر دوسری جگہ نہ پائی جائے۔ تو یہ ایک اذان کی خصوصیت ہے کہ باقی قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں اور جو بھی کریں تو شیطان اتنا ڈر کے نہیں فرار ہوتا جتنا اذان سے اور اقامت سے ہوتا ہے۔ پھر وہ واپس آ جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے اذان اقامت پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس کا ایک نام بھی ہے، وضو کا جو شیطان ہے اس کا بھی ایک نام ہے، جو نماز کے اندر بلانے والا ہے اس کا بھی ایک نام ہے، میرے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ پھر وہ اس طرح وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لہذا چاہیے کہ آپ اپنی نماز کے اوپر کامل توجہ رکھیں، یہی سمجھیں، یعنی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میرے سامنے اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میرے سامنے مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میرے پاؤں کے نیچے پل صراط ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے دیکھنے والی ہے اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور پھر نماز کا اگر آپ کو ترجمہ آتے ہو نا تو اس کے اندر بندہ کھو جاتا ہے، اس کے اندر آپ کھو جائیں۔ تو یہ شیطان کے بہت سارے وسوسے ان سے بندے کی ان کی طرف توجہ، ظاہر سی بات ہے بندہ سستی سے اور قائلی سے اور عدم توجہ سے نماز پڑھے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں اور شیطان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يسمع مدا صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء الا شهد له یوم القیامت۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں میں سے کوئی چیز جنوں اور انسانوں میں سے کوئی چیز مؤذن کی انتہائی آواز سنتی ہے، مؤذن کی انتہائی آواز سنتی ہے اور وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یسمع مدا صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، جن ہوں انسان ہوں کوئی بھی شے ہو، وہ کیا کرے گی؟ قیامت والے دن آواز سنتی ہے اس مؤذن کی۔ اور یعنی دیکھیں نا، مدا کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر مدا کا جو لفظ آیا نا، مدا، یہ میم اور دال کی زبر کے ساتھ مدا، یہ کسی چیز کی غایت کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز کم سے کم سننے والی بھی، کم سے کم بالکل معمولی مخلوق کے کم سے کم سنتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے جس وقت انتہائی، یعنی وہ بھی سنتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ جو زیادہ سننے والے ہیں تو وہ تو بدرجہ اولا پھر سنیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ جن، انسان اور اس کے علاوہ حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ، جن اور انسان بھی اور نباتات، جمادات اور یہ حیوانات بھی، یہ بندے کی اذان سنتے ہیں اور قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ کس چیز کی؟ اس کے فضل کی گواہی دیں گے، اس کے کمال کی گواہی دیں گے، اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو مؤذن کی یہ شان ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے نا، اس کی اذان جن بھی سنتے ہیں، انسان بھی سنتے ہیں، زمین، شجر، اجر، یہ قیامت والے دن اس مؤذن کے لیے کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ۔ فرمایا جس طرح مؤذن کہے، یعنی اذان جس وقت مؤذن کی تم سنو تو کہو مثل اس کے جو وہ کہتا ہے، یعنی جو کچھ وہ کہتا ہے آپ بھی پیچھے پیچھے اسی طرح کہتے جائیں۔ جب اذان ختم ہو جائے ثم صلوا، پھر میری ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھیں، علیہ فانہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے اوپر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلہ تلاش کریں، وسیلہ مانگیں۔ فإنہا منزلۃ فی الجنۃ، یہ ایک وسیلہ، ایک منزل ہے جنت کے اندر، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے لیے ہے۔ وارجو ان اکون انا ہوا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے کہ یہ جو وسیلہ یہ میرے لیے، فمن سأل لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعۃ، اور جو بندہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ سے وسیلہ تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے میرے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے، میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو گئی ہے، میں اس کی قیامت والے دن کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ تو اذان کا جواب اسی طرح دیکھیں، جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے نا تو جو وہ کہتا ہے آپ کہتے جائیں، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، آپ بھی پیچھے پیچھے اسی طرح کہتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جس وقت وہ کہے گا نا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہاں پر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کہہ لیں، انگوٹھے یعنی چوم کر جس طرح آپ لگاتے ہیں نا، یہ کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ اس کے پیچھے اسی طرح کہہ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔
یہ مستحب انگوٹھے اشہدو ان محمد رسول اللہ کے اوپر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا اور درود پاک پڑھنا. یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو چلو اس کے اوپر الگ گفتگو میں نے کہیں کی تھی, مجھے یاد ہے انگوٹھے چومنا مستحب ہے, میرا ایک بیان ہے پرانا, مجھے اب یاد نہیں ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہوگا. بہرحال خیر کوئی بات بھی نہیں, انگوٹھے چومنے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی امام سخاوی والی وہ روایت بھی اور فتاوی شامی والی بھی وہ سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی میں آپ کو الگ سنا دوں گا. بہرحال اذان کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے, جو کچھ مؤذن کہے آپ اس کے پیچھے پیچھے کہتے جائیں. پھر جس وقت وہ کہے گے نا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو ان کو کہتے ہیں حی علی. تو اس حی علی کے جواب میں یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے کہنا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ نے کہنا ہے. باقی الفاظ اسی طرح یہ دہرانے ہیں, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے بھی پیچھے اسی طرح کہنا ہے. وہ کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ آپ نے بھی پیچھے اسی طرح کہنا ہے. وہ کہے گا اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ, تو دونوں مرتبہ آپ نے انگوٹھے چوم کے لگانے اور قرۃ عین بک یا رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. وہ کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, تو آپ نے چاروں دفعہ ہی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا حول یہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے پڑھنا. اب وہ کہے گا اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہے گا لا الہ الا اللہ آپ نے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ. یہاں پر اب اذان مکمل ہو گئی ہے نا, بس اسی طرح کے الفاظ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ولا حول ولا اور اشہدو ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگانا. یہ اذان جس وقت مکمل ہو گئی ہے نا, اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا, میرے اوپر درود پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ, یہ آپ پڑھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور کے لیے وسیلہ مانگے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور کے لیے کیا مانگے؟ وسیلہ مانگے. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ وسیلہ کیا چیز ہے. یاد رکھیں کہ لغت میں وسیلے کا معنی ہوتا ہے سبب اور دستاویز. سبب کو کہتے ہیں, دستاویز کو کہتے ہیں. توسل کا معنی ہے کسی چیز کے ذریعے نزدیکی ڈھونڈنا, کسی چیز کے ذریعے قرب مانگنا, کسی چیز کے ذریعے قرب طلب کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے صدقے, تو اس کا مطلب ہے اس شخص کے ذریعے اس کی نیکیوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. یہ توسل کا معنی ہے. لغوی معنی سبب اور توسل کا یہ معنی ہے شرعی کہ نزدیکی ڈھونڈنا, قرب چاہنا کسی شے کے ذریعے, کسی چیز کے ذریعے. سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کیا جاتا ہے. اور یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وسیلے کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس وسیلے کا سوال کرنے کا اللہ کی بارگاہ سے ہمیں حکم دیا ہے, اس وسیلے سے مراد ایک خاص قسم کا مقام ہے. اس وسیلے سے مراد ایک خاص قسم کا مقام ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مقام آپ اس طرح کریں, میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے طلب کریں. وہ مقام میرے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے طلب کریں. اور یہ جو آپ وسیلہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں گے, اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں گے, وہ دعا آگے دوسری روایت کے اندر آ جائے گی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کی بارگاہ سے یہ جو آپ وسیلہ طلب کریں گے, اس کا ریزلٹ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حلت علیہ الشفاع, اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. یعنی اس بندے کو شفاعت ملے گی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور اس شفاعت کے ضمن کے اندر محدثین نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس بندے کو حسن عاقبت کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی بشارت مل گئی ہے. جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا, من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی ہے میرا حق جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, حق کے ان کی زیارت کرنا, تو جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی ہے وجبت لہ شفاعتی, تو میری کیا ہوگا کہ اس کے اوپر شفاعت واجب ہو جائے گی. تو اس کے اندر بھی دیکھیں نا کہ جو بندہ حضور کی قبر کی زیارت کرے حضور کا حق سمجھتے ہوئے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور اس کی شفاعت کریں گے, تو شفاعت تب ہی وہ تصور ہو سکتی ہے نا, شفاعت کا تصور تب ہی آ سکتا ہے کہ جب آپ اس طرح کریں کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں. ظاہر سی بات ہے کفار کے لیے تو کوئی شفاعت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو حضور کی قبر کی زیارت کرے یا حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے وسیلہ تلاش کرے, اس روایت کے مطابق, یہ روایت مسلم شریف کی اور مشکات شریف کی روایت 606, تو اس روایت کے مطابق جو حضور سے اللہ کے لیے وسیلہ طلب کرے تو اس کے لیے شفاعت ہے. یعنی اس بندے کو بھی دنیا سے رخصت ہونے کی بشارت ہے ایمان کی حالت میں, کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا اور حضور پھر اس کی شفاعت فرمائیں گے.
لہٰذا اذان جس وقت ملے تو اذان کا جواب دیں، پورا اذان کا جواب دینے کے بعد درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور کے لیے وسیلہ طلب کریں، تو حضور کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی، یعنی آپ دنیا سے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ اور اسی طرح قبر کی حضور کی قبر کی زیارت کریں گے، یہ بھی آپ کو بشارت ہے اس بات کی کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اچھا آگے بڑھیے، حدیث نمبر 607، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ ثم قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہ اکبر قال اللہ اکبر قال اللہ اکبر قال اللہ اکبر ثم قال اللہ اکبر ثم قال لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ۔ فرما یہ الفاظ جس نے اپنے دل سے کہیں تو وہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ، اس بندے کو جنت کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کو کیا کریں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ کس بندے کو، کہ جو بندہ دل کے اندر کیا کہے گا، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اذان کا جواب آہستہ دیا جاتا ہے نا دل کے اندر، تو جو بندہ اس طرح کرے گا اذان کو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کریں گے، جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ دیکھیں یہاں پر بالکل واضح روایت ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا جاتا ہے آپ اسی طرح کہتے جائے۔ یہاں پر جو حی علی ہے نا، حی علی، تو یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو اس کے جواب کے اندر آپ نے کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، العلی العظیم بھی کہیں، یا یہاں پر جو روایت کے الفاظ ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں درست ہیں، یہ آپ ادا کریں۔ تو ایسا جو دل کے اندر جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے بشارت کیا ہے، اس کے لیے بشارت ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور جو بندہ پھر اس کے بعد حضور کے اوپر درود بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ حضور کی ذات کے لیے وسیلہ بھی طلب کرتا ہے اللہ سے، اس کے لیے حضور کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ دونوں باتیں ہیں کہ مشکل کوئی بھی نہیں، جو بندہ داخل ہوگا جنت کے اندر ظاہری سی بات ہے ایمان کی حالت میں ہی ہوگا۔ تو گویا کہ اس بندے کو اذان کا جواب دینے والے کو، اور اسی طریقے سے حضور کے لیے وسیلہ طلب کرنے والے کو، اور اسی طریقے سے درود پاک پڑھنے والے کو بشارت ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت کے اندر جائے گا۔ آگے بڑھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان حین یسمع النداء، کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد، من کان حین یسمع النداء اللہم، اذان سننے کے وقت من قال حین یسمع النداء، اذان سننے کے وقت جو بندہ یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامت۔ یہ جو پچھلی روایت کے اندر آتا ہے نا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وسیلہ طلب کرو، یہ وسیلہ ہے۔ اللہم، اب آپ اس کو سن لی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، دعوت تامہ سے مراد کیا ہے، دعوت توحید۔ دعوت تامہ سے کیا مراد ہے، دعوت توحید، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عیب سے پاک، دعوت توحید، دعوت تامہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام اقوال میں سے سب سے اتم اور سب سے اکمل جو کلمہ ہے وہ کلمہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے اندر تمام اقوال، ان میں سب سے اتم، سب سے اکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کیونکہ یہ دنیاوی اور اخروی دونوں سعادتوں کو جمع کرنے والا۔ تو جس وقت آپ کہتے ہیں نا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ پاک اس دعوت تامہ یعنی دعوت توحید کے وسیلے سے، صدقے سے، دعوت توحید کے سبب، دعوت توحید کے صدقے، والصلاۃ القائمہ، صلاۃ سے مراد دعا بھی ہو سکتی ہے اور قائمہ سے مراد دائمہ بھی، تو یہ پھر پچھلے جملے کی یعنی دعوت تامہ کی یہ تاکید بن جائیں گے۔ دعوت تامہ یعنی دعوت توحید کی، والصلاۃ القائمہ یہ اس کی تاکید بن جائے گی، اور والصلاۃ القائمہ یہ کہیں کہ کھڑی ہونے والی نماز، تو یہ بھی درست ہے،
کھڑی ہونے والی نماز، ظاہر سی بات ہے نماز کس کے اوپر؟ توحید اور رسالت کے اوپر ہی مشتمل ہے نا. اذان کس کے اوپر مشتمل ہے؟ توحید اور رسالت کے اوپر ہی مشتمل ہے نا. تو بات ایک ہی ہے. تو والصلاۃ القائمہ دعوت تامہ کی تاکید بھی ہے، اور الگ جملہ کہیں تو والصلاۃ القائمہ یہ کھڑی ہونے والی نماز. تو اے اللہ تعالیٰ میں دعوت توحید اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے ثواب تجھ سے سوال کرتا ہوں. آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ اور فضیلت عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ان کو ان مقام کے اوپر کھڑا کر کہ جس کو مقام محمود کہتے ہیں، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. وہ مقام محمود عطا فرما، ان کو مقام محمود ان کو عطا فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت کیا ہوگی؟ حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر حضور کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ وسیلہ آپ نے طلب کرنا ہے. اور وہ قیامت والا جو دن ہوگا نا، قیامت والے دن، تو قیامت والے دن یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانوں، آپ کی عظمتوں، آپ کی رفتوں اور آپ کے جو مقامات ہیں، یہ ان کے ظہور کا دن ہے. ان کے ظہور کا دن ہے. مقام محمود سے مراد تمام علماء نے، تمام مفسرین نے لکھا ہے مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے. تمام محدثین نے، یعنی اس روایت کے ضمن کے اندر تمام محدثین نے لکھا ہے کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو عطا ہوگا، حضور کی ذات اقدس کو عطا ہوگا. اور کس طرح عطا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. دیکھیں نا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اس ہیبت کے سبب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں گے؟ اپنے سر مبارک جھکائے ہوئے ہوں گے. کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، گفتگو کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے. لیکن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے عریم خاص کے اندر حاضر ہوں گے. عریم خاص کے اندر محمد مصطفیٰ حاضر ہوں گے، شفاعت کا باب کھولیں گے، شفاعت کا باب کھولیں گے. جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے ایسی حمد تعلیم فرمائے گا جو پہلے تعلیم نہیں فرمائی تھی. وہ حمد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے تعلیم فرمائے گا تو رحمت کا دروازہ پھر کھل جائے گا. میں سجدے میں گروں گا، اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا وہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت القاء فرمائیں گے. پہلے وہ تعلیم نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے وہ تعلیم فرمائیں گے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو روز قیامت سبز رنگ کا لباس پہنا کر عرش کے اوپر بٹھایا جائے گا. محمد مصطفیٰ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سبز رنگ کا لباس پہنا کر عرش کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا جائے گا. پھر حضور کو اذن دیا جائے گا کہ مانگیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا طلب کرتے ہیں، مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میرے حبیب کی رضا کس بات کے اندر؟ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ تیری رضا کیا، مجھ سے طلب کرو. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے اوپر کیا کریں گے؟ کیا طلب کریں گے؟ آپ کی شفاعت طلب فرمائیں گے. سلطان سریر آفرینش محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چشم و چراغ اہل بینش، چشم و چراغ اہل بینش، سلطان سریر آفرینش. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ہیں؟ اہل دانش کا چراغ ہیں. اہل دانش کا حضور محمد مصطفیٰ چراغ ہیں. ساری روشنیاں جو اہل دانش، کسی بندے کو آپ اصحاب فکر و دانش کہہ سکتے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو وہاں سے روشنی لیتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے وہ روشنی لیتے ہیں. خاک مدینہ اور نجف جن کی آنکھوں کا سرمہ ہوتا ہے، تو وہ جو بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں، تو اہل بصیرت جو ہیں نا، اہل بصیرت، ان کے چراغ کون ہیں؟ ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سلطان سریر آفرینش، وہ کائنات ہستی، وہ کائنات ہستی کے سلطان ہیں، وہ کائنات ہستی کے بادشاہ ہیں. در مقام کے صدارت ببزرگاں، در مقام کے صدارت ببزرگان بخشن، چشم دارم کے بجا، چشم دارم کے بجا از ہما افزوں باشی. وہ فرماتے ہیں کہ وہ مقام
جہاں بزرگوں کو صدارت عطا کرتے ہیں، وہ مقام کہ جہاں بزرگوں کو صدارت عطا کی جاتی ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سب سے افضل اور اعلیٰ مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر پہنچ کر ہم اپنا جو درس ہے یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج 608 روایتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، آگے رہتی کتنی ہیں یہاں پر فصل تک پہنچنے میں؟ یہ تقریباً 4 روایتیں اور رہتی ہیں۔ بہرحال چلو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کو اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔